فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ جب بھی اس موضوع پر بات کی جاتی ہے، جب بھی یہ مبارک مہینہ آتا ہے، یہ ایام آتے ہیں، تو عاشقان مدینہ کے دل جھوم اٹھتے ہیں۔ ہر طرف گویا بہار آ جاتی ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے عازمین حرمین طیبین حج کے سفر کو اختیار کرتے ہیں۔ اپنے اس سلسلے میں آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، عورتوں اور بچوں کے حج کے حوالے سے۔ اسلامی بھائی کے حج کے مسائل بہت ہوا کرتے ہیں، لیکن عورتوں اور بچوں کے کچھ ڈیفرنٹ، کچھ مختلف معاملات بھی بعض اوقات ہوا کرتے ہیں، کچھ مخصوص مسائل بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو نارملی حج تربیتی اجتماع ہو یا اس طرح کے سلسلے ہوں تو ان مخصوص مسائل پر کلام کم ہوتا ہے اور کچھ لوگ تشنا رہ جاتے ہیں۔ چونکہ اسلامی بہنیں بھی بہت بڑی تعداد میں حج پر سفر پر جاتی ہیں، کچھ لوگ اپنے بچوں کو بھی حج پر لے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ذہنوں میں بہت سارے سوال آتے ہیں۔ آپ بھی مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اس وقت دنیا میں جہاں جہاں ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اگر ہمارے سلسلے میں شامل ہونا چاہیں، عورتوں اور بچوں کے حج کے حوالے سے سوال کیجئے، اور اگر اس کے علاوہ بھی حج کے کسی ٹاپک پر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی کالز کو مرحبا کہیں گے۔ لیکن آج ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کے حوالے سے جو ٹپیکل کوئسچن ہے، تھوڑے سے جو مشکل سوالات ہیں اور جن سوالات کا جواب لوگ چاہتے ہیں، ان سوالات کو اپنے سلسلے میں شامل کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً آپ کے بھی اطراف سے، آپ کے شہر سے، آپ کے محلوں سے حاجی احرام پہن کر سوئے حرم روانہ ہو رہے ہوں گے۔ جب جب کسی عازم مدینہ سے ملاقات ہوتی ہے، ایک تو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کی جو خوشی ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے، پھر ماشاءاللہ جب وہ احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں، ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو یقیناً عاشقان رسول تڑپ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی حاضری کا موقع ملے، ہمیں بھی یہ مبارک سفر نصیب ہو۔ اور پھر دل کے جذبات کچھ اس طرح ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے ایک بڑا ہی پیارا کلام لکھا ہے، جس میں ایک مدینے جانے والے کو جب کوئی عاشق رسول روانہ کرتا ہے یا اس سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں، اس کے دل میں کیا جذبات ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، رو رو کے نبی کو میری رودات سنانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں۔ اس وقت دنیا بھر میں جہاں کہیں ایسے حجاج مجھے سن رہے ہوں جو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہیں، یا جو جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں یا ان قریب جانے والے ہیں، یہ پیغام، یہ صدا ہم ان کے لیے لگا رہے ہیں، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے، بدکار سہی پر تیرا دیوانہ بڑا ہے، کہتا تھا مجھے حاضری کا عذر دلانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں۔ کہنا بڑا عرصہ ہوا طیبہ نہیں پہنچا، برسوں سے نہیں دیکھ سکا گنبد خضرا، مسکین کو اب قدموں میں سرکار بلانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں۔ تو رب کا ہے مہمان، رہے جانا کا ہے عازم، میں سخت گناہگار و خطا کار ہوں مجرم، اللہ سے کر عرض اسے دوزخ سے بچانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں،
اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا. جو لوگ حج پر جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، پہنچ چکے ہیں یا جا رہے ہیں، ہمارا بھی سلام کہیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، قدم قدم پر آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا موضوع ہے عورتوں اور بچوں کا حج. حضور آپ سے انشاءاللہ اس موضوع پر سوالات مدنی چینل کے ناظرین کے ذریعے بھی لیں گے. سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ عورتوں پر حج فرض کس صورت میں ہوتا ہے؟ جو شرائط اسلامی بھائیوں پر حج فرض ہونے کی ہیں وہی شرائط ہیں یا اس میں کچھ فرق ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیں. عورتوں پہ حج فرض ہونے کی وہی شرائط ہیں کہ جو اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ جو اہل و عیال والا ہے اس کے اوپر اپنے گھر والوں کے اخراجات بھی چھوڑ کر جانا لازم ہے. ٹھیک ہے. لیکن عورت کے اوپر اگر کسی کا نفقہ عام طور پر لازم نہیں ہوتا کیونکہ اس کا نفقہ شوہر پر ہوتا ہے، اور جو گھر میں اسلامی بہنیں ہوتی ہیں غیر شادی شدہ ان کا والدین کے اوپر ہوتا ہے، تو اس صورت میں تھوڑا فرق ہو جائے گا. ورنہ وہی صورتحال ہے کہ جس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ حج کو جائے، وہاں کے اخراجات وغیرہ ہوں، اور حج کے موسم میں جب فارم فل کیے جا رہے ہوں اس وقت اگر اس کے پاس اتنی رقم آ جائے کہ جس سے تمام اخراجات یہ کر کے وہاں سے واپس ہو کر آ جائے، اتنے اخراجات ہیں، تو اس صورت میں اسلامی بہنوں کے اوپر بھی حج فرض ہو جائے گا. اچھا، یہ حضور بتائیں کہ جیسے ایک شوہر ہے اور بیوی ہے، شوہر کے پاس تو اتنی رقم ہے کہ وہ حج پر جا سکتا ہے، حج اس پر فرض ہو گیا، تو کیا اب یہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حج کروائے یا بیوی کے لیے الگ کوئی شرائط ہوگی کہ وہ اس پر کب فرض ہوگا اور وہ حج پر جائے گی؟ حج کے لیے جو شرائط ہیں استطاعت، یعنی کہ جس کی وجہ سے اتنی نقدی یا رقم جس کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے وہ ہر شخص کے اعتبار سے انفرادی ہیں. ٹھیک ہے. اگر شوہر صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ خود بھی کر سکتا ہے، دوسروں کو بھی کروا سکتا ہے، تو اب شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کو بھی کوائے، یا شوہر کی استطاعت سے بیوی کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. بیوی کے پاس اگر اپنی ذاتی رقم، زیورات یا اس طرح کی کوئی یعنی کہ جو نقدی وغیرہ ہے اتنی مقدار میں موجود ہے کہ جس سے وہ حج کے اخراجات ادا کر سکے، تو اس صورت میں عورت کے اوپر حج فرض ہوگا. ورنہ شوہر کی استطاعت کے ساتھ عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح. تو اب یہ بتائیں کہ عورت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کے پاس رقم بھی آ چکی ہے، تو کچھ آزار ہیں، کچھ رخصتیں ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں تو وہ حج پر نہ جائے. اور دوسرا سوال یہ کہ کیا عورتوں کو اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے اپنے حج پر جانے سے پہلے؟ حج ایک ہوتا ہے کہ حج کا واجب ہونا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وجوب ادا. ٹھیک ہے. حج واجب ہو گیا استطاعت سے، ٹھیک ہے. اور وہ بیان کر دی. اب یہ ہے کہ وجوب ادا کے لیے پھر عورتوں کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ محرم بھی ہو. ٹھیک ہے. اور اگر محرم نہیں ہے تو پھر حج تو اس کے اوپر اگرچہ اس کی رقم کی وجہ سے فرض ہو گیا لیکن جانا اب اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اچھا. جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو اور اس کا شوہر ہو یا اس کا بھائی ہو بالغ یا اس کا باپ وغیرہ جو اس کو ساتھ لے کر جائیں. اگر کوئی ایسا محرم نہیں ہے تو پھر شریعت عورت سے یہ تقاضا نہیں کرے گی کہ آپ جاؤ بھی صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہ کر سکی وجوب ادا یعنی کہ نہیں کر سکی محرم نہ ہونے کی وجہ سے تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اچھا. شوہر کا جو منع کرنے کی صورت ہے اس میں یہ ہے کہ اگر عورت نفلی حج کے لیے جانا چاہتی ہے یا منت کا حج ہے تو اس صورت میں شوہر اگر اس کو منع کرتا ہے تو پھر وہ رک جائے گی، اس کا جانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر حج فرض ہو چکا ہے تو پھر اس صورت میں شوہر کا منع کرنا جبکہ اس کے ساتھ محرم موجود ہے، یہ اس کے منع کرنے سے اس کا رکنا جائز نہیں ہے. اب اس صورت میں اپنے محرم کے ساتھ یہ حج کو جائے گی. ٹھیک ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج بڑا یونیک، بڑا انوکھا موضوع ہے. آئیے پہلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں ابھی سعودی عرب ابھا سے بول رہا ہوں. میں انڈیا کا رہنے والا ہوں اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 10 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں اور جس کفیل کے پاس کام کر رہا ہوں وہ کفیل میری نیت تھی کہ میں حج کرنے جاؤں. تو اپنے پیسے سے میں حج کرنا چاہتا ہوں جو میں تنخواہ کا پیسہ کما کے رکھتا ہوں اس پیسے. لیکن میرا کفیل کا یہ کہنا ہے کہ میں تمہیں حج کا پیسہ دوں گا. یہ پیسہ لینا کیسا؟ اس کے لیے برائے کرم مجھے اس مسئلہ کا مطلب یہ چاہیے کہ میں اپنے حج پیسے سے حج کروں وہ کیسا، اور یا کفیل دے رہا ہے اس پیسے سے حج کروں. یہ میرا پہلا. بہت بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں. جی حضور، اپنے پیسوں سے کوئی حج کرنا چاہتا ہے مگر کفیل کہتا ہے میں پیسے دوں گا حج کرنے کے لیے، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ یہاں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دوسرے کے پیسے سے حج کرنا جائز ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ افضل کیا ہے کہ دوسرے کا پیسہ خرچ کرے یا اپنا. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر دوسرا کوئی پیسہ اس کو دے رہا ہے، اگرچہ اس کے اوپر حج فرض ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا سوال کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ مجھے دیں. ٹھیک ہے. تو اب اگر کفیل اپنی رضامندی سے دیتا ہے تو اس کا لینا جائز ہے اور اس کے ساتھ حج کے اخراجات کرنا یا حج کی ادائیگی کے جو معاملات ہیں وہ کرنا جائز ہیں. ٹھیک ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ جب ان کے پاس اپنی رقم ہے تو ایسے مبارک سفر میں کہ جہاں پہ ایک ایک روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا نہ جانے کتنا ثواب ملتا ہے، تو ایسے مبارک سفر میں اپنے خالص حلال کی کمائی سے اس مبارک سفر میں خرچ کرنا چاہیے. یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ وہ دوسرے سے لے کر خرچ کریں. ٹھیک ہے. اچھا حضور یہ بتائیں کہ بات چل رہی تھی کہ کسی کی رقم سے حج کرنے جانا، تو اب اگر انہوں نے کسی سے پیسے لے کر حج کر لیا تو کیا یہ حج جو ہے فرض ان کا ادا ہو جائے گا؟ پیسے اپنے پاس بھی تھے اور اب کسی اور نے کہا کہ بھائی میرے پیسوں سے کر لیں. آپ نے فرمایا کہ افضل تو یہ اپنے پیسوں سے کرے، لیکن کسی نے دیا اور آپ نے فرمایا کہ سوال نہیں کیا، اس نے دیا اور اس نے لے لیے، تو اب یہ اس کے پیسوں سے حج کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا مطلب حج فرض ادا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں فرض تو ادا ہو گیا جب یہ وہاں پہ پہنچ گیا. اب چاہے وہ کسی کی رقم سے خرچہ کرے کیونکہ حج تو ہے افعال کی ادائیگی کا نام. ٹھیک ہے. اب خرچہ جو ہے یہ ایک علیحدہ صورت ہے. جب اس نے افعال ادا کیے، حج فرض کی نیت کی ہے، تو اس صورت میں حج ادا ہو جائے گا اگرچہ پیسے کسی کے ہوں. اس کا اور حج کی ادائیگی کے اعتبار سے کوئی وہ نہیں ہے. حضور اسلامی بہن پر بات ہو رہی تھی تو یہ ارشاد فرمائے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے محرم ہونا ضروری ہے. اب ایک اسلامی بہن پر حج فرض ہو گیا تو کیا اب اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ جو محرم ان کے ساتھ سفر کرے گا اس کے اخراجات بھی اسلامی بہن دے؟ اور اگر نہیں دے گی تو وہ محرم کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ حج کی صورت بنے گی کیسے؟ یہ کیسے کسی محرم کو لے جائے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ اگر یہ کسی کو حج اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے اور اب ان کے ساتھ کوئی محرم تو موجود ہے لیکن اس کے پاس صرف اپنے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، محرم کے پاس کوئی رقم نہیں ہے، تو اب اس وجوب ادا کے لیے یہ ہے کہ محرم کا اخراجات بھی اس کے پاس ہوں. اچھا، اپنے اخراجات ہوں، محرم کے اخراجات ہوں، تو اس صورت میں محرم کے جو اخراجات لے کر آنے اور جانے کے ہوں گے وہ بھی اس کے اوپر لازم ہوں گے، تب جا کر وجوب ادا ہوگا. ورنہ اگر محرم کے اخراجات اس کے پاس نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ وجوب ادا یعنی شریعت کی طرف سے اس سے ادائیگی کا مطالبہ نہیں ہے. مطالبہ اس وقت ہوگا کہ جب محرم کی بھی اس کے پاس سفر کے اخراجات ہوں، اپنے بھی سفر کے اخراجات ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر لازم ہوگا کہ جائے حج کر کے آ جائے. یہ محرم کئی بار کہا جاتا ہے، محرم کہتے کس کو ہیں؟ اب منہ بولے بھائی بھی تو ہوتے ہیں اور خاندان میں کئی رشتہ دار ہوتے ہیں، مطلب ان کے ساتھ اگر چلے جائیں اور واقعی وہ بھائی جیسے ہی ہوتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ رہنے میں، تو اگر ان کے ساتھ چلے جائیں تو پھر اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے تمام مسلمان ویسے بھائی ہیں. صحیح. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام مومن بھائی ہیں آپس میں، لیکن ایک بھائی ہے منہ بولے ہونے کے اعتبار سے تو اس کے اوپر نسب یا بھائی بہن کا حقیقی اطلاق نہیں ہوتا. اور محرم سے مراد وہ شخص ہوتا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہو. اچھا. خواہ نسب کی وجہ سے حرام ہو، جیسے اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے اور اس کا باپ ہے، یا رضاعت کی وجہ سے حرام ہو نکاح، جیسے اس نے کسی اور مرد کے ساتھ مل کر ان دونوں نے بچپن میں کسی عورت کا دودھ پیا
تو اب یہ رضائی بہن بھائی ہو گئے. اب اس صورت میں یہ اس کا جو ہے وہ محرم بن جائے گا, اس کے ساتھ بھی جا سکتی ہے. اور تیسری حرمت ہوتی ہے سسرالی رشتوں کی وجہ سے, یعنی جس شخص سے اس نے نکاح کیا تو اس کا والد جس کو سسر کہا جاتا ہے وہ بھی اب اس کا کیا ہو گیا, محرم بن گیا. اور اگر اسی شوہر کا بیٹا, وہ پہلے سے شادی شدہ تھا, کسی اور عورت سے اس کا بیٹا تھا, تو وہ بیٹا بھی اس کے لیے محرم, عورت کے لیے محرم بن جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے منع ہے وہی محرم ہوتے ہیں, انہی کے ساتھ سفر حج ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی کے ساتھ اگر کوئی کر لے. یعنی عورت, ہمارے یہاں اسلامی بہنوں کے بارے میں یہ بھی دیکھا, کچھ ہماری بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں کہ بس جانا ہی جانا ہے, مدینہ دیکھنا ہے, حج کرنا ہی کرنا ہے, اللہ کا گھر دیکھے بغیر مر جاؤں گی, میرے پاس پیسے بھی ہیں تو اب جانا ہی ہے. تو مطلب کیا اجازت, مطلب گناہ کتنا بڑا ہے, نہ کرنے سے کیا حج ادا ہو جائے گا, کیا مطلب اس کا جرم کیسا ہے؟ یہ دیکھیے کہ اگر محرم نہیں ہے, پہلی بات تو یہ کہ اگر اس کو جانے کا شوق کس اعتبار سے, اگر تو وہ سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے, نہیں مدینہ دیکھنا ہے, بہت پیار ہے مدینے والے سے, مدینے سے مکہ کی زیارت کروں گی, وہاں جا کے دعا کروں گی, مغفرت ہو جائے گی میری, حاجیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے, اس لیے جانا ہے. لیکن اب دیکھیے کہ جب مدینے والے کا فرمان یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مسافت سفر 92 کلومیٹر ہے, جب اس کے لیے نکلے تو بغیر کسی محرم کے نہ نکلے, حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو جب مدینے والے کا فرمان یہ ہے کہ عورت بغیر کسی محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے, تو اس مدینے والے کے فرمان کو عورت اپنے دل میں جگہ دے دے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے محرم کے بغیر سفر کرنے سے, تو اب جس کی بارگاہ میں جا رہی ہوں تو اس کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ آپ نے منع کیا تھا اور میں جو ہے وہ بغیر محرم کے آگئی. اس میں گناہ ہے. اگر عورت بغیر محرم کے نکلے گی گھر سے تو ہر قدم کے اوپر اس کو گناہ ملے گا, ہر قدم کے اوپر گناہ گار ہوگی. اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورت کو بغیر شوہر یا محرم کے ساتھ لیے سفر کو جانا حرام ہے. تو اب یہ جا رہی ہے وہاں پہ ثواب کمانے کے لیے, اب حرمین شریفین میں جائے گی, حرم جہاں پہ ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے, وہاں پہ ایک گناہ کا جو وہ اس کے اوپر سزا ہے وہ بھی 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے. تو اب یہ وہاں حرم میں بغیر محرم کے رہے گی تو کتنا بڑا گناہ کما کر آئے گی, اور پتہ نہیں نیکیاں کرنے کے اوپر قادر ہو یا نہ ہو, قدرت ملے یا نہ ملے, لیکن یہ گھر سے بغیر محرم جب نکل گئی تو گناہ کا میٹر تو اس کا مسلسل چل رہا ہے. لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ بغیر محرم کے ہرگز نہ جائے. اللہ اور اس کے رسول کے جب حکم کو پورا کرنا ہے تو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو ویسے ہی پورا کیا جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے. یہاں پر میں ان گروپ لیڈرز, وہ کاروان والے, وہ حج گروپ بنانے والے, ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا, تھوڑے سے پیسے بچ جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے میں کسی کے ساتھ بھلا کر رہا ہوں, کوئی اسلامی بہن, کوئی عورت آ کے آپ سے لے جاتی ہوگی کہ مجھے بھیج دیں محرم کوئی بھی بنا دیں, آپ بنا دیتے ہیں. آپ کے اس عمل سے آپ اس کے ساتھ گناہ کے کام میں شریک ہو رہے ہیں. اور جس طرح میں بتایا, ایک قدم اس کا گناہ ہے, لاکھوں قدم چلنا آنا جانا یہ سارے معاملات, اس گناہ میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے. اور وہ اسلامی بہنیں, حج کا شوق ہر کسی کو ہوتا ہے, مدینہ طیبہ کی حاضری کو کون نہیں مچلتا. لیکن بڑی پیاری بات ہمیں دارالفتہ کے اسلامی بہنیں بتائی کہ جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جانے کی تمنا ہے, جس رب سے مغفرت کی چاہت ہے, جہاں سے ثواب کمانا ہے, انہی کی شریعت نے ہمیں منع کیا ہے. وہیں سے بھی یہ حکم ملا ہے کہ عورت بغیر محرم کے گھر سے نہ نکلے. تو توبہ بھی کر لیجئے اگر کسی نے ایسا سفر کیا ہے. اچھا حضور یہ بتا دیں کہ چلیں انشاءاللہ آج ہمارے کاروان والوں کو امید ہے, یہ گروپ لیڈرز کو, اسلامی بہنوں کو پتہ چل گیا, اللہ نے چاہا وہ نہیں کریں گے. آپ تو حج کی بات کر رہی ہیں, عمرے پہ جو ہے وہ جو گروپ لیڈرز وغیرہ جو اس پہ بھی بغیر محرم کے جو واجب بھی نہیں ہے, سنت کی ادائیگی کے لیے حرام کام کرنا, صحیح. اب اس کا وہ اندازہ یا اس کا ایسا حال ہے حضرت. پچھلے دنوں ہمارے اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی, کہتے ہیں میں حج پر گیا, مجھے وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ میری کوئی پھوپھی بھی میرے ساتھ سفر کر رہی ہیں. کیونکہ میرے پاسپورٹ کو جب میں نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا میری کوئی پھوپھی بھی ہیں جو میرے ساتھ حج پر ہیں. کہہ رہے میں حیران ہو گیا, جب پوچھو تو پتہ چلا میری پھوپھی کسی اور کو بنا دیا گیا تھا. تو اس طرح جھوٹ بول کر سفر کروانا, تو یقیناً ایسے کام گروپ لیڈرز کو بھی نہیں کرنے چاہیے, اور اسلامی بہنوں کو بھی بالکل کسی صورت بھی ایسا سفر نہیں کرنا چاہیے. میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ضرور پیدا ہو رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل رہیں, آپ کے سوالات ہوں, ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی کے جوابات ہوں. کالز کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد زاہد سردار آباد سے چک جمرہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بہن ہے, اس کا شوہر جو ہے نا وہ سعودی عرب میں کام کے سلسلے میں مقیم ہے, تو وہ عمرہ یا حج کے لیے جانا چاہتے, وہ محرم کے بغیر حج یا عمرہ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ وہ ان کا شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ان کو سعودی عرب یعنی کہ عرب شریف بھیج دیں, وہاں میں ان کو لے لوں گا. کیا یہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہاں سے بغیر محرم کے وہ پاکستان سے جدہ ایئرپورٹ تک سفر کر سکتی ہیں یا نہیں؟ میرا جزاک. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان اتاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ حضور کہ اگر یہ عورت کے اگر چھوٹے بچے ہوں تو پھر اس کو اگر چھوڑ کے نہ جا سکے کیا گناہ گار ہوگی تو یا اس کو حج کرنا ضروری ہے؟ جزاک اللہ تعالی خیرہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. مرحبا کہتے ہیں آپ کی کالز کو. زاہد بھائی سردار آباد سے کال کیا. اسلامی بھائی عرب شریف میں کہتے ہیں میری فیملی کو بھیج دیں, میں ایئرپورٹ سے پک کر لوں گا. حضور یہ سوال ویسے بھی بڑا کیا جاتا ہے کہ جہاز میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف 3-4 گھنٹے کی فلائٹ ہے, ایئرپورٹ پہ ہم نے بٹھا دیا, وہاں وہ پک کر لیں گے. یہ صرف عمرہ یا حج کے لیے نہیں ہے, بلکہ یورپ میں رہنے والے اور دنیا کے کئی ممالک والے اپنی فیملی کو نارملی اس طرح کال کر لیتے ہیں. تو یہ بھی جواب دے دیجئے کہ کیا حج کے سفر کے لیے محرم ضروری ہے یا باقی جو سفر ہیں اس کے لیے بھی محرم ضروری ہے؟ اصل میں پہلی بات تو یہ کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر محرم کے حج نہیں ہو سکتا تو شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب حج کیا جا رہا ہو تو اس وقت محرم ہونا ضروری ہے. ہمارا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ عورت اپنے گھر سے بغیر محرم کے نہیں نکل سکتی ہے, جبکہ جو فاصلہ ہے مکہ اور جہاں سے وہ نکل رہی ہے وہ 1 دن سے اگر زیادہ ہے, یعنی 3 دن کی مسافت شرعی مسافت ہے, لیکن عورت کو اگر 1 دن سے زائد سفر کرنا ہے تو بھی بغیر محرم کے وہ گھر سے نہیں نکلے گی. جی ہاں. تو اب یہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ارکان ہیں وہ محرم کے بغیر ادا نہیں کر سکے گی, لہٰذا وہاں سے آ جائے اور یہاں پہ ارکان محرم کے ساتھ ادا کرے گی تو یہ محرم کے ساتھ حج ہو گیا. تو مراد یہاں پہ نکلنا گھر سے بغیر محرم کے نکلنا اس کا جائز نہیں ہے. اب جو عورت یہاں پاکستان میں رہتی ہے, اس کا شوہر وہاں سعودی عرب میں ہے, تو وہ جو سعودی عرب تک جو سفر کرے گی وہ بغیر محرم کے سفر کرے گی. اور جو آپ یہ فرما رہے ہیں اور یہ کہ یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے, ہر جگہ ایسا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں حضرت 1 دن کا سفر ہو, یہ تو 4 گھنٹے کا سفر ہے, تو پھر تو لوگ کہتے ہیں اس میں اجازت ہونی چاہیے. لیکن وہ 1 دن کا سفر پیدل سفر مراد ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور 3 دن کا جو شریعت نے جو سفر کی مسافت مقرر کی ہے وہ 92 کلومیٹر, یعنی پہلے 3 دن میں 92 کلومیٹر طے ہوتا تھا. اللہ اللہ, اتنی آسانیاں ہو گئی ہمارے لیے آج. اب یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں کوئی مشکل نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ بہت مشکل ہے. اگر آپ تصور کیجئے کہ فلائٹ آپ نے اندر جو ہے وہ عورت کو چھوڑ دیا کہ جو وہ بورڈنگ کارٹ وغیرہ کے لیے, اب اندر فلائٹ لیٹ ہو گئی تو وہ جو 8 گھنٹے 4 گھنٹے جیسے پاکستان سے 9 گھنٹے بھی بعض اوقات ایک دن بھی پورا جو ہے وہ لگ جاتا ہے. اگر وہ لیٹ ہو گئی ہے تو اب وہ کس کے ساتھ جائے گی, اپنی حاجات وغیرہ پوری کرے گی, کھانا پینا, اور کس کے ساتھ بیٹھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ سفر میں خدا نہ خواستہ کہیں پہ بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے. یہاں سے فلائٹ اڑی اور کوئی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی لینڈنگ ہو گئی, ایسا ہوتا ہے. اب جو ہے وہ یہ اعلان کر دیا کہ جی اپنا جو ہے وہ آپ سفر کے اخراجات اور ٹکٹ وغیرہ سارے معاملات اپنے کریں, تو اب عورت کہاں گھومتی پھرے گی؟ تو یہ ساری مشکلات ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوگی, اگر عورت بیمار ہو گئی ہے, ایسی معذور ہو گئی ہے کہ چل پھر ہی نہیں سکتی, کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اب اس کو کون جو ہے وہ غیر محرم جو ہے اس کو اٹھا کر بٹھائے گا, کون جو ہے وہ اس کو ہسپیٹل لے کر جائے گا؟ واقعی تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ محرم ہی کر سکتا ہے. اب عورت کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اب ایکسیڈنٹ اور بھی نہ ہو, موچ آ گئی ہے پاؤں کے اندر, ہو سکتا ہے, تو اب وہ کیا کرے گی کہ کون اس کی ٹرالی کو گھسیٹے گا, کون اس کو آگے لے کر جائے گا, اور اس کو تو پھر بٹھانا پڑے گا ٹرالی کے اوپر. تو یہ سارے معاملات ہیں, آپ ان کے اوپر غور کریں. صرف یہ نہیں دیکھیں کہ 4 گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں گے تو 4 گھنٹے کے اندر پہنچیں یا 1 گھنٹے کے اندر پہنچیں. جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ 92 کلومیٹر کے اندر, چاہے وہ اڑ کر جائیں, چاہے وہ آپ پیدل جائیں, چاہے وہ کسی سواری کے اوپر جائیں, تو محرم کے بغیر آپ کا جانا جائز نہیں ہے. واہ, دیکھیں شریعت کے احکام میں کتنی حکمتیں ہیں. کئی لوگ واقعی اس کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ پہلے گھوڑوں کا سفر تھا, پہلے جناب بڑی مشکلیں تھیں, اب تو یہاں جہاز میں بیٹھے وہاں اتر گئے. آپ نے واقعی ان گوشوں کی طرف نظر کی ہے اور ہمیں تمہاری توجہ دلائی کہ واقعی ایسا ہوتا ہے. کئی بار آپ نے بھی جہاز میں سفر جنہوں نے کیا ہوگا پتہ ہے, فلائٹ لیٹس ہو جاتی ہیں, کوئی ٹیکنیکل مسٹیک ہو جاتی ہے, بعض اوقات اس انسان ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جہاز میں, جہاز کسی ایک ایئرپورٹ پہ اتار لیا جاتا ہے, جہاز میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے,
सकती है, बस बे शुमार मसाइल हो सकते हैं। और अकेली औरत बग़ैर महरम के वाकई उन मुश्किलात का शिकार है। और बड़ी प्यारी बात कही कि चले कुछ भी नहीं होता, 4 घंटे में पहुंच ही जाती है, लेकिन आपने फरमाया कि जो शरीयत ने कहा है उसको मानना हमारी ज़िम्मेदारी। हम बंदे हैं, हमारा काम मानना है, रब के अहकामात पर, शरीयत के अहकामात पर अमल करना चाहिए। तो उम्मीद है कि हमारे वो इस्लामी भाई जिन्होंने कहा कि मैं अपनी फैमिली को कॉल कर लूँ, उनको भी जवाब मिल गया होगा। इरफान भाई थे हैदराबाद से, औरत के छोटे बच्चे हैं, उसको अगर हज पर नहीं जाती, ताख़ीर करती है, तो क्या वो गुनाहगार तो नहीं होगी? अगर ऐसा है कि उनको छोड़कर जाने से बच्चों की हलाकत का अंदेशा है, ठीक है, तो फिर इस सूरत में उसको रुख्सत है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर जाए। और अगर दूसरी सूरत ये है कि जनाब बच्चे परेशान होंगे या तंग होंगे या रोएंगे, तो ये उज़्र नहीं है। इस सूरत में जब असबाब मुहैया हो जाए तो फिर अल्लाह ताला की रहमत पे नज़र करे कि जिसकी तरफ से बुलावा आया है वो बच्चों को भी इंतज़ाम खुद ही अल्लाह तबारक व तआला फरमा देगा। और फिर आप ये देखिए कि अगर बच्चों की अम्मी हॉस्पिटल में दाखिल हो जाती है तो वहाँ बच्चों को लेकर जाने की तो इजाज़त नहीं होती है। वही बच्चे घर में बैठकर कोई ना कोई उनको खिला देता है, इंतज़ाम हो जाता है। तो हज के लिए ऐसा उज़्र नहीं करना चाहिए। जिसको ऐसी सादत मिल गई है तो इस तरह के आज़ार की वजह से इस सादत को छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया कि जिस रब ने बच्चे अता किए हैं वही परवरदिगार आलम उनकी हिफाजत भी फरमाएगा। और वो रब जिसके बारे में हमने किताबों में पढ़ा है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तो माँ से भी ज़्यादा अपने बंदों से वो प्यार करता है। तो माँ अपने बच्चों का ख्याल रख रही है, जब अपने बच्चों को छोड़कर वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के घर और वहाँ की हाज़िरी को जाएंगी इंशाअल्लाह, तो उनके बच्चों की भी ज़रूर हिफाजत होगी। और वैसे भी ख़ानदान में ऐसे लोग होते हैं जो हिफाजत और उसके मामलात को देखभाल कर लिया करते हैं। कॉल्स की तरफ चलते हैं, सिलसिले में शामिल करते हैं मज़ीद कॉल्स और देखते हैं कहाँ से इस्लाम भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरकज़ुल औलिया लाहौर से अर्ज़ कर रहा हूं। तो ये बताइए कि बाज़ औरतें महरम ना होने की वजह से हज करती हैं, तो उनमें से किसी एक मर्द को उनका महरम बना दिया जाता है, तो ये तरीका जायज़ है? और अगर इस तरह हज किया जाए तो क्या वो हज कबूल हो जाता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अहमद तारी है, मैं मरकज़ुल औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल ये है कि बच्चों को हज पर लेके जाते हैं तो क्या उन पर भी एहराम की पाबंदियाँ ज़रूरी हैं, उनको भी एहराम पहनाएंगे? मेरा दूसरा सवाल है कि अगर औरतों ने निकाब करना हो तो मतलब वो अपने ऊपर कैप पहन के निकाब करती हैं, तो इसके हवाले से क्या हुक्म है? अगर कपड़ा चेहरे पर मस हो भी जाए तो इसमें कुछ इसका क्या हुक्म है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं भी अर्ज ये है कि मेरे बड़े भाई 6 माह से जायद हो चुके हैं, 2.5 लाख रुपए किसी के पास रखे हैं कि ताकि मैं उम्रे पर जाऊं। अब आपसे सवाल ये है कि बराए करम ये इरशाद फरमा दीजिए कि मेरे भाई पर आया हज फर्ज है या नहीं है? बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने कॉल किया, मरहबा कहते हैं। हमें एक मरकज़ुल औलिया से कॉल आई कि हुजूर वही बात कि महरम बना दिया जाता है और भेज दिया जाता है, तो करना कैसा, वो तो आपने बयान फरमा दिया। इस सूरत में अगर कोई इस्लामी बहन हज करने गई, महरम नहीं था, उसका महरम किसी ने बना दिया या उसी ने गलत महरम बना दिया, तो अब उसका हज अदा हो गया या नहीं हुआ? हज तो अदा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन उसका ये करना गुनाह है, ये जो उसने फ़ेल किया है ये फ़ेल गुनाह है और हर कदम के ऊपर गुनाह भी लिखा जाएगा। लेकिन हज फ़र्ज़ था तो हज अदा हो गया, नफिल था वो भी अदा हो जाएगा। बाकी कबूलियत तो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर मौकूफ़ है कि उस पर तौबा ज़रूरी होगी। तौबा तो ज़रूरी है कि उसने गुनाह किया है, गुनाह की तौबा ज़रूरी है। अच्छा, ये सिर्फ औरत पर गुनाह होगा या जो शख्स जिसको ये पता था कि मैं इसका महरम नहीं हूँ वो इसके साथ गया उसको भी गुनाह होगा? सीधी सी बात है कि ये जितने भी इस गुनाह में अगर जानबूझकर शरीक हो गए, बनाने वाला जिसने महरम बनाया है उसको इल्म है और वो जानबूझकर बना रहा है और इसके बनाने ही से तो गए हैं, वरना तो वहाँ पे जाने की पाबंदी है। बग़ैर महरम के औरत का दाखिला ही नहीं है और वहाँ इमिग्रेशन वगैरह ही में मसला हो जाएगा। तो जिसने बनाया है वो गुनाहगार है और जिसके साथ भेजा गया तो वो भी गुनाहगार है। आम तौर पर होता यूँ है कि ये जो बनाने वाले ये बता देते हैं वो, लेकिन बताते यूँ हैं किसी को कि ये अम्मा है, आप अम्मा को भी साथ ले जाना, ये खाला है, आपके साथ लेडीज़ जा रही हैं तो ये खाला को भी साथ ले जाना, ज़रा ख्याल भी रखिएगा, आपको सवाब मिलेगा। तो अब इस सूरत में चाहे वो 50 या 60 या 70 साल की बूढ़ियाँ हों या जवान हों, तो इस सूरत में अगर उनको बता दिया गया कि उनके साथ किसी को भेजा जा रहा है और वो उनको साथ लेकर सवाब की नीयत से जा रहे हैं, तो
اب یہ ان کو معلوم ہے کہ یہ غیر قانونی کام بھی ہوا اور غیر شرعی بھی کام ہوا، اگر یہ اس کو ایگری کرتے ہیں تو یہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے ایک اور اسلام ہے بلال بھائی، انہوں نے مرکز لاہور سے کال کیا، بہت اچھے 2 سوال کیے۔ بچے حج پر اگر جائیں تو انہیں بھی احرام باندھنا ہوگا، اور یہ سوال میں عمرے والوں کے لیے بھی ایڈ کر لیتا ہوں کیونکہ نارملی حج سے زیادہ عمرے پہ لوگ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، تو کیا بچوں کو بھی احرام پہنانا ہوگا؟ اور ایک سوال اور اس میں ایڈ یہ کر دیتا ہوں کہ کیا ان پر احرام کی پابندیاں بھی ہوں گی؟ وہ غلطیاں کریں گے تو جو صدقہ اور دم ہے وہ ماں باپ کو دینا پڑے گا؟ جو بچوں کے مسئلہ ہے کہ بچے حج کریں، تو اس میں بچوں کی 2 کیٹیگریز ہیں، 2 قسم ہیں۔ ایک وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں، اور ایک وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو ناسمجھ بچے ہوتے ہیں۔ جو سمجھدار بچہ ہے وہ خود احرام باندھے گا، خود احرام کی نیت کرے گا اور خود حج کے یا عمرے کے تمام افعال ادا کرے گا، باقاعدہ جس طرح احرام کی چادریں ہیں وہ اسی طرح باندھے گا اور افعال بھی اسی طرح ادا کرے گا، لیکن یہ اس کا فرض حج نہیں ہوگا، یہ اس کا نفلی حج ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر فرضیت کی شرائط پائی گئیں تو اس کے اوپر حج کرنا لازم ہوگا، اور اس صورت میں اگر یہ کوئی جنایت کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے دم یا کفارہ وغیرہ لازم ہوتا ہے، تو یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ اور دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ناسمجھ بچہ ہے، تو ایسے بچے کے جہاں نیت کرنا ضروری ہوتا ہے وہ افعال اس کے والدین کریں گے، جیسے احرام میں نیت ضروری ہے تو اس کا احرام اس کا ولی باندھے گا، جو باپ ہے یا اس کا بھائی ہے، اگر باپ اور بھائی ہیں تو باپ افضل ہے، تو اس کا ولی باندھے گا اور اس کی طرف سے وہ اس کے افعال کو ادا کرے گا۔ تو جو افعال نیت والے ہیں تو وہ اس کی نیت کرے گا، لیکن جو طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں وہ نہیں پڑھے گا ولی، لیکن جو وہاں پہ عرفات وغیرہ پہ جانا، وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ وغیرہ، وہ اس کو ساتھ لے جائیں گے، اس کے سلے ہوئے کپڑے جو ہے وہ اتار دیں گے اور احرام کی چادریں لپیٹیں گے، اور اس کو ہر وہ کام کرنا سے منع کریں گے کہ جو کام احرام کی حالت میں کرنا ناجائز ہوتا ہے۔ لیکن اگر کر لیا اس چھوٹے بچے نے تو اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں۔ اچھا، اب یہ سب کچھ کرواتے تو ہیں، تو کیا اس کا کوئی ثواب بھی ملے گا؟ اتنے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی لے کے جاتا ہے یا تھوڑے سمجھدار بچوں کو اور یہ افعال کروائے جائیں گے تو ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا؟ جی ہاں، بالکل ثواب ملے گا۔ یہ حضرت حدیث پاک سامنے میرے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام روحہ میں ایک قافلے سے ملے تو فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ فرمایا اللہ عز و جل کا رسول ہوں۔ ان میں سے ایک عورت نے شیر خوار بچے کو اوپر اٹھا کر پوچھا کہ اس کا بھی حج ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور تجھے بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتی امیار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی بچے کو بھی حج کا ثواب ملے گا، حج کرنے کا، اور تجھے بھی اس کا ثواب ملے گا حج کرانے کا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکیوں کا ثواب ماں باپ کو بھی ملتا ہے، لہٰذا انہیں نماز روزے کا پابند بناؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، حج اس کا فرض ادا ہو گیا یا بالغ ہونے کے بعد اس بچے کو پھر حج کرنا پڑے گا؟ یہ میں نے عرض کی ہے کہ یہ جو اس کا حج ہے یہ نفلی حج ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر حج کی وہ فرضیت کی شرائط پائی جا رہی ہیں تو اس کو فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں میں ایک مدنی پھول عرض کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین سے، بچوں کے حج کے حوالے سے چونکہ بات چل رہی ہے، بچوں کو حرمین طیبین لے جانا چاہیے، لے جائیے اور ان کو وہاں ان مبارک مقامات کا دیدار کروانا چاہیے، ہم نے حدیث پاک بھی سنی، مگر یہاں یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ بچوں کو وہاں جا کر کنٹرول نہیں کرتے۔ اب حرم پاک میں بچہ شور مچا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کھیل رہا ہے، یہ مقام تو ادب کا ہے جہاں ماں باپ کو بچوں کے افعال کا ثواب ملے گا۔ اگر دانستہ طور پر بچوں کو چھوڑ دیا گیا کہ چلو بھائی کھیلو کودو شور مچاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان کی ان غلطیوں کا گناہ بھی ملے۔ تو ہمیں اس میں یہ احتیاط ضرور کرنا چاہیے کہ اگر بعض اوقات بچے بڑے کچھ لوگوں کے نہیں ہوتے کنٹرول میں یا قابو میں نہیں آتے، بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، تو پھر ایسے بچوں کو اجتناب کرنا چاہیے لے جانے سے، اور اگر لے جائیں تو پھر ان کے ساتھ اتنا وقت اچھے انداز سے گزاریں کہ وہ کسی اور کی نماز ڈسٹرب نہ کریں، کسی اور کی تلاوت ڈسٹرب نہ کریں، ورنہ جو جاتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے جو بچے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ احتیاط بھی بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ ایک آخری سوال ان کا تھا حضور کے، ایک اسلامی بہن نے سوال کیا کہ ایک ان کے بڑے بھائی ہیں جنہوں نے کسی کے پاس 2.5 لاکھ روپے 6 مہینے سے رکھوائے ہوئے ہیں کہ میں عمرے پر جاؤں گا، تو کیا ان پر حج فرض ہو چکا ہے؟ 2.5 لاکھ 6 ماہ سے عمرے کے لیے رکھوائے ہوئے ہیں،
تو اب جیسے حج کے موسم میں اگر ان کے پاس اتنی رقم ہے جی اور پیچھے گھر والوں کے اخراجات بھی ہیں تو اس صورت میں ان کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ان کے اوپر حج فرض ہو جائے گا اگر حج کے ایام میں اتنی رقم تھی اور اس وقت اتنے بھی تھے کہ گھر والوں کے لیے بھی پیچھے کچھ رقم بچتی تو حج فرض پر حج فرض ہو جائے گا. امید ہے آپ کو بھی جواب مل گیا ہوگا. کالز کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد قربان اتاری ہے، کنی سے بات کر رہا ہوں. کیا عورت کا سفر پر جانا کیسا ہے اور وہ کسی عمر میں سفر کر بھی سکتی ہے یا کسی عمر میں سفر نہیں کر سکتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر نابالغ محرم جیسے چھوٹا بیٹا چھوٹا بھائی ہوں تو عورت اس کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف اتاری، مرکز عالیہ لاہور. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر کا مکان کرائے پر دیا ہوا ہے اور وہ خود مکان میں نہیں رہتا، کیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مکان کو بیچ کر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللطیف اتاری عرض کر رہا ہوں بورے والا. میرا یہ سوال ہے کہ عورت حج پہ جا رہی ہے اور اس کے میاں نے اچانک 2-3 دن رہتے تھے اور اس کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو طلاق دی 3 دفعہ کہہ دیا. کیا اب وہ محرم رہا یا نہیں؟ اللہ اللہ اللہ. بہت شکریہ آپ سب نے کال کیا. مرحبا کہتے ہیں. قربان بھائی نے کال کی. سفر پر جانا کیسا؟ کیا عورت سفر پر جا بھی سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی اور کس سفر پر جا سکتی ہے؟ عورت کو سفر پہ جانے کی ممانعت نہیں ہے. عورت ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکل سکتی ہے. بلا ضرورت سفر پہ جانا اس کے لیے مناسب نہیں ہے اگرچہ محرم کے ساتھ بھی ہو، لیکن ضرورت ہے تو جائے گی ظاہر ہے. اور ان شرائط کے ساتھ محرم کی شرائط کے ساتھ، محرم بھی ہو اور پردے کے ساتھ بھی ہو. امید ہے قربان بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بلا ضرورت سفر نہ کریں. ضرورت ہے تو سفر کیا جا سکتا ہے مگر پردے کی احتیاط کے ساتھ اور محرم کے ساتھ. رضوان بھائی مرکز لاہور سے کال کیا. نابالغ بھائی یا نابالغ بیٹا ہے تو اب اس صورت میں جو ہے وہ اس محرم کے ساتھ حج پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہ محرم کے لیے شرط یہ ہے کہ محرم عاقل اور بالغ ہو اور غیر فاسق ہو، فاسق بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، عقل والا ہو، بالغ ہو اور فاسق بھی نہ ہو، گناہگار اور یعنی کہ اس طرح کی جو بری حرکتوں میں ملوث ایسا شخص نہ ہو، تو یہ جو ہے وہ محرم بن سکتا ہے. چھوٹا نابالغ بچہ وہ محرم میں شامل نہیں. رضوان بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. نابالغ جو ہے وہ محرم نہیں بن سکتا. کاشف قریب جو مراحق ہے یعنی کہ بالغ ہونے کے قریب ہے وہ بالغ کے حکم. اچھا تو اس کی کوئی ایج لمٹ بتائیں گے کہ کیا 12-13 سال والا چل جائے گا یا 14 سال والا چلے گا؟ کیا دیکھیں قریب بلوغ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر 12 سال میں بھی بالغ ہو سکتا ہے. 12 سے لے کر 15 تک یہ ہے کہ اب جو 11 سال کا بچہ ہے تو یہ بلوغت کے قریب ہے. تو اب یہ عقل والا بھی ہے، عقل مند بھی ہے، سمجھدار بھی ہے اور بلوغت کے قریب بھی ہے تو یہ بھی بالغ کے حکم میں ہوگا. یہ محرم بن سکتا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. پھر تو کچھ امید ہے کہ فلیکسیبلٹی کی صورت بن جائے گی. کاشف بھائی مرکز لاہور سے انہوں نے کال کیا. مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، حج کا وقت آ گیا، کیا وہ مکان بیچ کر وہ رقم والا ہے تو اس مکان کو بیچ کر حج پر جانا ضروری ہوگا؟ مکان کو بیچ کر حج پر جانا ضروری نہیں ہوگا. عبداللطیف بھائی بورے والا سے کال کیا. بڑا ٹیکنیکل اور بڑا خطرناک انہوں نے سوال کیا ہے کہ حج پر جانے کا وقت قریب آ گیا اور میاں نے جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے دی، 3 طلاقیں دے دی، تو اب اس صورت میں وہ محرم رہا یا نہیں رہا؟ وہ محرم تو نہیں رہا. جب 3 طلاقیں دے دی ہیں وہ محرم نہیں رہا. اب عورت عدت میں، اگر عورت کا کوئی اور بھی محرم ہے تو اس کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی ہے. اس کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی کیونکہ عدت شروع ہو گئی. تو اب حج کا سفر وہ نہ کرے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی کو سوالات کے جوابات ملے ہوں گے. سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہو چکا ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہمارا موضوع تھا عورتوں اور بچوں کا حج. آپ اس کے حوالے سے اگر ای میل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سوال تحریری طور پہ آپ کو دیا جائے، اس کا جواب دیا جائے، تو نہ صرف حج کے موضوع پر بلکہ کسی بھی موضوع پر آپ شرعی رہنمائی کے لیے daruliftah@dawatislami.net ای میل ایڈریس ہے ہمارا. ای میل ایڈریس آپ کو دکھایا جائے گا، یہ نوٹ کر لیں اور اس ای میل پر آپ ہمیں دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں شرعی کوسچنز بھیجیے، شرعی سوالات بھیجیے. دارالفتہ اہل سنت کی مجلس انشاءاللہ ہمارے اسلام میں آپ کو جواب دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق ہمیشہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے اچھا سفر، مبارک سفر مدینہ طیبہ اور مکہ پاک کا سفر اللہ تعالیٰ بار بار یہ مبارک سفر ہم سب کو نصیب فرمائے.
دنیا بھر میں جہاں کہیں حجاج سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، سفر پر روانہ ہو چکے ہیں یا ہونے کی تیاریوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اس سفر کی برکتیں عطا فرمائے، ان کا سفر قبول فرمائے اور قدم قدم پر آسانی عطا فرمائے۔ اگر آپ ایسے ہیں جو جانے والے ہیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارا سلام بھی پیش کیجیے گا، ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عازمین حج کو برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرعی احکام سیکھنے اور اس کو سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔